صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا یا بنیا اے میرے پیارے بیٹے ان قدرت ان تصبح و تمسی، اگر تم اس بات پر قدرت رکھتے ہو کہ تم صبح اور شام کرو اس حال میں کہ لیس فی قلبک غش لأحد، کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے کوئی برا جذبہ نہ ہو، حسد نہ ہو، تو ففعل، تو ایسا کر لینا۔ ثم قال علی یا بنیا، پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا اے میرے پیارے بیٹے، وذالک من سنتی، اور ایسا کرنا یہ میری سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے کہ اپنا دل صاف رکھو، کسی کے لیے اپنے دل میں کوئی بری سوچ مت رکھو۔ ومن احیا سنتی فقد احیانی ومن احیانی کان معی فی الجنہ، پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جس نے میری سنت کو زندہ کیا تو گویا اس نے مجھے زندگی دی۔ کتنے عجیب الفاظ ہے دوستو، جس نے میری سنت کو زندہ کیا گویا اس نے مجھے زندگی دی۔ ومن احیانی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھے زندگی دی وہ میرے ساتھ جنت کے اندر ہوگا۔ تو یہ حدیث پاک کتاب العلم میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں، اور اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی باتوں کو سننا، سیکھنا، سمجھنا، عمل کرنا، یہ سب چیزیں ایک علم کا حصہ ہے، سیکھنے سے آئے گی، انسان کو بیٹھنا پڑے گا، اس لیے کہ علم کے لیے انسان اپنے آپ کو فارغ کرتا ہے، وقت دیتا ہے، زانوِ تلمس طے کرتا ہے، بیٹھ جاتا ہے تو سیکھ لیتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حدیث بڑی ہی مبارک بھی ہے اور بہت اہم بھی ہے، جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی ایک خاص سنت اپنے ایک خاص صحابی کو سکھائی۔ خاص صحابی کون ہے؟ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ خاص اس لیے ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے خادم خاص ہے۔ کتنے سال کے خادم ہیں؟ 10 سال۔ 10 سال فرماتے خدمت 10 سنین، میں نے 10 سال آقائے دو جہاں کی خدمت کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 10 سال آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت کی۔ اور پہلے بھی یہ بات کئی دفعہ آئی کہ یہ خادم بھی کیسے بنے کہ ان کی والدہ ان کو لے کر آئی۔ ان کی والدہ کا نام تھا حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا، اور اللہ نے ان کو بیٹا دیا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ، یہ چھوٹے سے تھے، تو فرماتے ہیں کہ میری والدہ ایک دن مجھے لے کر حضور علیہ السلام کے گھر حاضر ہوئی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کی ھذا خویدمک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے تربیت اور ادب کا زمانہ تھا دوستو۔ آپ کی خدمت میں عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے لیے چھوٹا سا خادم لائی ہوں، چھوٹا سا خادم، اس لیے کہ عمر میں چھوٹے تھے، چھوٹا سا خادم ہے، آپ اس کو قبول فرما لیجیے، یہ آپ کے گھر کی خدمت کرے گا۔ باہر کی خدمت کرنا شاید اتنا مشکل نہیں ہے دوستو جتنا گھر کی خدمت ہوتی، اس میں بہت ساری باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اور سب سے بڑی بات گھر کی خدمت میں کیا ہوتی ہے کہ خادم امانت کا خیال رکھے، اس لیے کہ جو گھر میں ہوتا ہے وہ بات بھی سنے گا، معاملات سے بھی باخبر ہوگا، کیا لایا، کیا لے گیا، کیا کھایا، سب چیزیں اس کے سامنے۔
اور اس چیز کو پیٹ میں محفوظ رکھنا، دل میں محفوظ رکھنا کہ میں اپنے محسن کی باتوں کو امانت سمجھوں اور کسی کو نہیں بتاؤں. یہ آسان ہے دوستو؟ آج بہت مشکل ہے. ہم تو کسی کی کوئی چیز دیکھ لی تو میں اپنی بات کر رہا ہوں، اتنا کمزور ہوں کہ جا کے 10 بندوں کو بتاؤں گا کہ میں نے یہ کیا، یہ کھایا، یہ ہوا، یہ بات ہوئی، میرے کان میں یہ آواز آئی. کمزوری ہے انسان. لیکن گھر کے خادم بنے، اور کیسے خادم تھے کہ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنے کسی ذاتی کام کے لیے بھیج دیا. کس کو؟ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ. یہ بات بڑا فائدہ دے گی دوستو، خاص طور پہ بچے اور نوجوان ساتھی. آپ نے ان کو ذاتی کام سے بھیجا کہ بھئی انس جاؤ یہ کام کر کے آ جاؤ. چلے گئے. اب جب گئے تو جو ان کا معمول تھا گھر آنے کا، تو والدہ چونکہ فکر مند ہوتی تھی ان کے لیے، تو وقت طے تھا کہ اس وقت تک انس ابن مالک گھر آ جاتے. اس دن تاخیر ہو گئی، کام میں وقت لگ گیا. تو جب یہ گھر پہنچے تو والدہ نے پوچھا کہ بیٹے آپ تو آج دیر سے آئے ہو. اور دیکھیں یہ تربیت کا انداز ہے. اولاد عام معمول سے ہٹ کے گھر آئے اور ماں باپ کچھ نہیں پوچھے، آپ نے بگاڑ کا راستہ کھول دیا ہے. آج ہم نہیں پوچھتے بچوں سے کہاں گئے، کس کے ساتھ گئے، وقت کہاں گزارا، نماز کہاں پڑھی. بس وہ بھی جس وقت گئے آ گئے، ہم بھی جس وقت گئے آ گئے. کبھی نہیں. یہ میں آپ سے ایک بات عرض کروں گا نصیحت کے لیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ تربیت اولاد ہو، ہمارے بچے کنٹرول میں ہو، ان کا آنا، ان کا جانا، وقت کا اہتمام، یہ سب آپ کی گرفت میں ہونا چاہیے. آپ کو پتا ہونا چاہیے وہ کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے. تو حضرت ام سلیم نے پوچھا بیٹے آج تو دیر سے آ گئے. تو انہوں نے کہا کہ امی جان آج اصل میں حضور علیہ السلام نے اپنا ایک ذاتی کام دے دیا تھا کہ وہ کر کے آ جاؤ، اس میں دیر لگ گئی. تو والدہ نے پوچھا کہ کیا کام تھا؟ اب اصل بات ہے، کیا کام تھا؟ کہنے لگے وہ تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا، وہ تو حضور کا کام تھا، وہ تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا، وہ تو امانت تھی. بچہ ہے، لیکن اس بچے کو اتنی بڑی بات کیسے سمجھ آئی؟ پاک تربیت سے سمجھ آئی. تربیت ہم اچھی کر لیں، یہ بچے کیسے نہیں بنیں گے؟ ہم گالیاں ان کے سامنے دیتے ہیں، شوہر بیوی بچوں کے سامنے لڑتے ہیں، ہم پورے خاندان کی غیبت اور برائیاں بچوں کے سامنے کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں پتہ نہیں بچے کو کس نے گالی سکھا دی. خود یاد نہیں کہ رات کو کتنی لمبی لمبی گالیاں دے رہا تھا. تو جو میں کروں گا وہ بچے سیکھیں گے. خاندان کی غیبتیں بچوں کے سامنے کی، وہ بچے وہ چیزیں ذہن میں بٹھاتے ہیں. اب وہ رشتہ دار جب نظر آتا ہے تو بچہ بھی کہتا ہے وہی آ رہا ہے. تو اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، ہمیں احادیث سے، آپ علیہ السلام کی پاک زندگی سے، صحابہ اکرام کے حالات سے یہ چیزیں آج سیکھنی پڑیں گی اگر ہم چاہتے ہیں. کہنے لگے وہ تو میں نہیں بتاؤں گا، لیکن وہ بھی صحابیہ تھی نا. کہنے لگے بیٹے کسی کو بھی نہیں بتانا، جیسے مجھے نہیں بتایا کسی کو بھی نہیں بتانا، وہ آپ کے پاس امانت ہے. تو 10 سال خدمت کی. یہ ان سے روایت ہے. فرماتے ہیں کہ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن کہا اور کہنے لگے اے پیارے بیٹے، اگر آپ کے بس میں ہو کہ آپ صبح اور شام اس حال میں کرے کہ آپ کے دل میں کسی کے لیے کوئی برا جذبہ، کوئی کھوٹ، کوئی حسد نہ ہو، تو ایسا کر لینا. یعنی اپنے دل کو پاک صاف رکھنا. اور آگے جو بات ارشاد فرمائی کہ یا بنی وذالک من سنتی، کہ اے میرے پیارے بیٹے یہ میری سنت ہے.
آج دیکھیں ہم کہتے ہیں ماہ ربیع الاول ہے، مبارک مہینہ شروع ہو گیا، تو حضور علیہ السلام سے عشق اور محبت کا جذبہ بڑھ جائے، یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں۔ سنتوں کی باتیں ہوتی ہیں کہ بھئی سنت سیکھنی چاہیے، گھر سے نکلیں تو سنت کیا ہے، مسجد میں آئیں سنت کیا ہے، بیت الخلاء جائے سنت کیا ہے، اس کی فکر ہے۔ اس سنت کی بات کون کرے گا دوستوں؟ جس نے آج ہمارے معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ ہر آدمی دوسرے کے لیے دل میں غلط خیالات رکھ کر ہم رات سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، بیٹھے ہوئے ایک مجلس میں ہوں گے، بات چیت گپ شپ ہنسی مذاق یہ وہ سب چل رہا ہوگا، دل میں اس کے لیے عجیب و غریب خیالات ہوں۔ یہ سنت کس دن زندگی میں آئے گی جو آپ علیہ السلام نے اتنے اہتمام سے سکھائی صحابی کو کہ فرمایا اگر تم صبح شام اس حال میں کر سکو کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے حسد برائی کا جذبہ نہ ہو تو کر لینا، اور یہ میری سنت ہے۔ اور پھر آگے فرمایا جس نے میری سنت کو زندہ کیا گویا اس نے مجھے زندگی دی، یعنی مجھے خوش کر دیا، اور جس نے مجھے خوش کر دیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو بھئی کون کون جنت میں حضور علیہ السلام کی معیت چاہتا ہے؟ سب چاہتے ہیں نا، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ حدیث نے طریقہ بتا دیا ہے، آپ علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنا، اس کی اتنی بڑی برکت ہے کہ جنت میں بھی بندہ جائے، پھر حضور علیہ السلام کی معیت بھی ملے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے، جو جنت سے بھی بڑی نعمت ہے کہ جنت ہو اور پھر اس کائنات کے سردار کی رفاقت ہو، معیت ہو، تو کون مسلمان نہیں چاہتا؟ تو اس کے لیے انسان کو اس سنت کو سیکھنا پڑے گا۔ اور دیکھیں آپ نے اتنے اہتمام سے کیوں سکھائی کہ ہے تھوڑا سا مشکل اس لیے ہے کہ ہم ایک ایسے ماحول میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں جہاں ہر طرف یہی الٹی سیدھی باتیں چل رہی ہوتی۔ آپ دیکھیں نا، ہماری کوئی مجلس بمشکل ایسے ہمارے پاس بچی ہوگی جس میں کوئی غیبت نہ ہو، جس میں کسی کے لیے برائی نہ ہو۔ بھائی بیٹھ جائیں گے تو دوسرے بھائی کو پکڑ لیں گے، کاروباری شراکت دار بیٹھ جائیں گے تو وہ شروع ہو جائیں گے آپس کے اندر۔ ہر ایک دوسرے کی برائی نہ صرف کرتا ہے بلکہ ہم اس کو دل میں بٹھا کر انہی جذبات کے ساتھ آج ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ ایک صحابی آئے مسجد نبوی شریف میں، آپ علیہ السلام نے فرمایا ابھی جو شخص مسجد میں داخل ہوا ہے اگر کوئی چاہتا ہے کہ کسی جنتی کو دیکھ لے تو وہ اس کو دیکھ لے۔ اب یہ ایک صحابی آئے، وضو کیا، 2 رکعت نفل پڑھی اور گھر نکل گئے۔ دوسرے صحابی فرماتے ہیں کہ میں تو اتنی بڑی فضیلت سنی، پیچھے لگ گیا کہ کیا ہے۔ پیچھا کرتے 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 جب وہ گھر کے دروازے پہ گئے تو میں بھی چلا، کبھی میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں مختصراً بات عرض کر رہا ہوں۔ کہا آئیے آئیے، اندر گئے، اور میں کون سا عمل ہے کہ آپ کے لیے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اتنی بڑی بات فرمائی کہ اب جو شخص مسجد میں آیا وہ جنتی ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا میں تو کچھ نہیں کرتا ہوں، میں تو اپنی 5 وقت کی فرض نماز پڑھتا ہوں، رات کے نوافل پڑھ لیتا ہوں، اور تو کوئی خاص کا کچھ تو ہے۔ کہا ایک بات ہے کہ جب رات بستر پہ جاتا ہوں تو دل میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے کوئی برا جذبہ نہیں رکھتا، دل کو پاک صاف کر کے سوتا ہوں۔ تو یہ معمولی بات نہیں ہے کہ آج ہمارے دل اتنی اصلاح ان دلوں کی ہو جائے کہ اس میں کسی مسلمان کے لیے برائی کا، حسد کا، بغض کا کوئی منفی جذبہ ہمارے دل میں نہ آئے۔ تو یہ قربانی چاہتا ہے دوستوں، لیکن انسان اگر دے دے قربانی تو آخرت کی اتنی بڑی نعمت وہ منتظر ہے دوستوں۔ تو کون کون کوشش کرے گا انشاءاللہ؟
اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا. وصلی اللہ وسلم